بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قربانی کے متعلق فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ قربانی کتنے عظیم اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سنت ابراہیمی ہے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب پر یہ واجب ہے۔ ان سب پر واجب سے مراد یہ کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو اس کو کر سکتے ہیں، ان پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ قربانی ایک عظیم فلسفہ ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے دیتا ہے وہ اس قربانی کو ادا کر لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے، اس سنت کی ادائیگی کے بدلے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کو آپ کے جانور کا گوشت نہیں پوچھتا ہے، جو گوشت ہے وہ پہنچتا نہیں اللہ کو، ولا دماؤها اور نہ خون، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہاں، اللہ رب العالمین کو تمہاری پرہیزگاری اور تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے۔ تو آپ کس نیت سے اس کو کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور اس مال میں سے آپ صاحب نصاب ہو، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ اس عمل کو صاف نیت سے، اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی وجہ سے آپ اسے ادا کر رہے۔ اللہ رب العالمین ایک ایک بدلے، جو جانور جس کو آپ ذبح کر رہے، ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں اچھے اور بہترین بدلے عنایت فرماتے ہیں۔ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اور ہر بال کے بدلے آپ کی برائی اور جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ اب ہم کس نیت سے اس قربانی کو کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہماری نیت اگر اچھی ہو اور ہم اللہ کی رضا کے لیے سے کر رہے ہیں تو پھر تو اس پر، جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے خزانوں سے بہت کچھ ملے گا۔ لیکن اگر ہماری قربانی میں دکھلاوا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے کہ بھائی لوگ یہ دیکھے کہ فلاں صاحب نے تو اتنے بڑے جانور لے کر آیا ہو یا اتنے سارے جانور لے کر آئے اور واہ واہ ہو جائے، تو ہر عمل جو دکھاوا ہو وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، جس پر اللہ نے قربانی واجب کیا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس نیت سے کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت زندہ ہو جائے۔ اس نیت سے اس قربانی کو کریں، نیت صاف رکھیں، آپ کے ساتھ جو دوسرے احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی نیت اچھی کریں، اور قربانی کے ساتھ جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بغض، حسد، دشمنی، دوسروں کے لیے برائی، اس کو بھی قربان کر دے اور سب کو معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سنت کو صحیح طریقے سے تقوی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔